بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو سلسلہ کل پرسوں سٹارٹ کیا تھا کہ ہم ترتیب سے قلب و آگہی میں ہی مختلف غزلوں میں سے ایک ایک یا دو دو اشعار پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر میں نے کیا بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جو اگلی غزل ہے اس میں سے بھی میں آپ کو ایک دو اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ کھلا کہ میں بھی کسی کی طرح تلاش میں ہوں، کھلا کہ میں بھی کسی کی طرح تلاش میں ہوں، کھلا کہ وہ بھی میری ہی طرح سفر میں ہے۔ میں اپنے آپ سے لڑتا ہوا ملوں گا تمہیں، میرا وجود مہمات خیر و شر میں ہے۔ اب یہ جو پہلا شعر ہے، ویسے تو بہت سے لوگ اس سے ریزونیٹ کر سکتے ہیں اپنے اپنے طور پر، زندگی میں آپ یہ محسوس کرتے ہی ہیں کہ میں بھی سفر میں ہوں، کوئی اور لوگ بھی سفر میں ہیں۔ لیکن یہ جو زمان و مکان کا ایک کھیل ہے، اس میں اگر ہم تھوڑا سا بلیغ ہو کے سوچیں تو ایکچولی ہر کوئی ہی سفر میں ہے۔ میں بھی کسی کی طرح تلاش میں ہوں، کوئی اور میری طرح سفر میں ہے۔ کوئی شخص جانتا ہے کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ زندگی کی معنویت سبھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی کو حقیقت کی آشنائی ہو گئی ہے اور وہ اس کو اس طرح ڈھونڈ رہا ہے جس طرح حقیقت میں اس کو ڈھونڈنا چاہیے، اور کوئی شخص اس طریقے سے ڈھونڈ رہا ہے جس طریقے سے وہ دنیا کے اندر مادی طور پر ترقی کو یا معنویت کو دیکھتا ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک جنرل احساس ہوتا ہے کہ کھلا کہ میں بھی کسی کی طرح تلاش میں، کھلا کہ وہ بھی میری ہی طرح سفر میں ہے۔ تو یہ جو ایک سفر کی کیفیت ہے، ایک اس شعر میں یہ بیان ہوئی ہے، اور پھر اگلے شعر میں جب کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے لڑتا ہوا ملوں گا تمہیں، میرا وجود مہمات خیر و شر میں ہے۔ یہ میں آلریڈی بہت دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ نفس کے سفر میں آپ کو اپنے آپ سے بہت دفعہ لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ نفس مطمئنہ ہی نہیں ہوتا۔ کبھی نفس لوامہ ہوتا ہے جو ان اٹ سیلف لڑ رہا ہوتا ہے، کبھی نفس امارہ ہوتا ہے جس کے خلاف آپ کو لڑنا پڑتا ہے، اور پھر وہ خیر و شر کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ صرف آپس میں لڑائی نہیں ہوتی ہے، جو دوسرا مصرع ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میرا وجود مہمات خیر و شر میں ہے۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خیر اور شر آپس میں نہیں لڑ رہے ہوتے، آپ کبھی خیر کی مہم پر نکلتے ہیں اور آپ کبھی شر کی مہم پر بھی نکلتے ہیں، آپ کی اپنی ذات کے اندر یہ چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے ذوالقرنین نے سفر کیا، وہ خیر کے سفر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے سفر کیے، وہ خیر کے سفر تھے۔ ملکہ سبا ملنے کے لیے آئیں سلیمان علیہ السلام سے، یہ خیر کے سفر تھے۔ شر کے سفر بھی ہوتے ہیں، جب جنگ احزاب میں مکہ سے پورا لشکر لے کر وہ آئے تو وہ ایک شر کا سفر تھا۔ اسی طریقے سے آپ کی ذات کے اندر بھی یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ اپنی ذات میں خیر کی کوئی منزل متعین کرتے ہیں اور اس کے لیے پورا سفر اختیار کرتے ہیں، سامان سفر اختیار کرتے ہیں، سامان باندھ کر نکلتے ہیں، ساری مصیبتوں سے گزرتے ہیں تاکہ اس خیر کو اچیو کر سکیں۔ اور کبھی آپ شر کی مہم پر نکلتے ہیں، آپ اس کے لیے بھی تکلیف لیتے ہیں لیکن آپ کی ڈائریکشن غلط ہوتی ہے۔ تو جب آپ اپنی ذات کے اندر اس بات کو سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ کبھی آپ مہمات خیر میں اور کبھی آپ مہمات شر میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی اپنے ساتھ ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے خیر کی مہم پہ نکلنا، شر کی مہم پر نہیں نکلنا۔ سفر میں تو سبھی ہیں۔ تو یہ ایک کیفیت میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے ان اشعار میں کہ کس طرح سے آپ اپنی ذات کے ساتھ جب سفروں پر نکلتے ہیں تو اس میں کیا 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 رخ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ چلیں ایک اور غزل میں سے کوئی ایک دو اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جیسے ہے کہ سال ہا سال کی خوشیوں سے یہ عقدہ نہ کھلا، سال ہا سال کی خوشیوں سے یہ عقدہ نہ کھلا، شورش غم سے میری زیست کا معنی نکلا۔ یہ اس دن ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ غم ایکچولی ہمیں کیا دیتا ہے۔ غم ہمیں ایک تحریک دیتا ہے۔ تو خوشیاں گزرتی جا رہی ہوتی ہیں، گزرتی جا رہی ہوتی ہیں، گزرتی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس سے کوئی عقدہ نہیں کھل رہا ہوتا۔ جیت آپ کو کچھ نہیں سکھاتی، خوشی آپ کو کچھ نہیں سکھاتی، کامیابی آپ کو کچھ نہیں سکھاتی، وہ تو آپ کے اندر ایک غرور، ایک دھوکے کا سامان پیدا کرتی ہے۔ لیکن جب غم کی شورش ہوتی ہے تو اس سے پھر آپ کو معنویت زندگی کی حاصل ہوتی ہے، جھٹکا کوئی لگتا ہے، تکلیف کوئی ہوتی ہے تو وہ آپ کو کیسے سکھاتی ہے زندگی کا مقصد۔ اسی طرح ایک شعر ہے، خانقاہوں میں گناہوں میں کہیں بھی نہ گیا، خانقاہوں میں گناہوں میں کہیں بھی نہ گیا، کتنا بے سود میرا عہد جوانی نکلا۔ خانقاہوں میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کی محفلوں میں بیٹھنا۔ اور گناہوں میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ گناہ کی محفلوں میں بیٹھنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افضل ترین تو یہ ہے کہ آپ خیر کا راستہ اختیار کریں، لیکن کچھ نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں کوئی غلطی کر لیں۔
20 साल या 25 साल या 30 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, मैं अब ऑलरेडी 44 का हो गया हूँ, मेरे पास कम से कम 25 एक साल ऐसे हैं जो जवानी के साल है, मैं पीछे मुड़कर देख सकता हूँ। आपने अपनी जिंदगी में जो गलती भी की होती है उसे किसी ना किसी तरह से जस्टिफाई कर लेते हैं, वो बेसूद नहीं साबित होती, इसलिए कि आप उससे कुछ सीखते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी ना करें, आप ना खानकाहों में गए ना गुनाहों में गए, आपने एक डोरमेंट लाइफ गुजारी, उसमें कोई डायनामिकनेस थी ही नहीं, उसका रिग्रेट बहुत होता है। यू शुड एटलीस्ट ट्राई, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स बट मेक ए न्यू मिस्टेक, डोंट रिपीट योर ओल्ड मिस्टेक्स। हम अपने शहरों में देखते हैं, आप एक शख्स से मिलते हैं, आप उससे 10-10 साल के फर्क से 3 दफा मिलें तो आपको उसकी पर्सनैलिटी फर्क लगती है, वो ग्रो कर रहा होता है, उसके शौक बदल गए होते हैं, उसके जज्बे बदल गए होते हैं, उसकी उमंगें बदल गई होती हैं, उसकी डायरेक्शन बदल गई होती है। फिर आप देखते हैं कि आप किसी दूध या दही की दुकान पे गए तो जहाँ पर एक बंदे के वालिद साहब 40 साल पहले बैठे थे, वो बंदा भी वहीं बैठा है, वही कर रहा है, वही बातें कर रहा है, उसकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई। ये जिंदगी नहीं, जिंदगी सीखने का नाम है। तो खानकाहों में गुनाहों में कहीं भी ना गया, कितना बेसूद मेरा है जवानी निकला, ये बेसूद है। इफ यू डू समथिंग, इवन इफ यू रिपेंट इट, इवन यू एक्सेप्ट कि आपसे गलती होगी है, रिग्रेट करते हैं, उससे आप सीखते हैं और उससे आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा, आपको ये है कि हर कोई जो है वो किसी न किसी मुहिम पर है, राइट, फॉर राइट और फॉर रॉन्ग व्हाटएवर। इसका मतलब ये है कि आपकी रैयत में जो लोग आते हैं या बाज़ औक़ात आपकी डायरेक्टली रैयत में ना भी आए, आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जो लोग आते हैं, तो आप उनको कुछ भी ना कहें, किसी अच्छी तरफ उनको ना दिखाएं बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑन अ जर्नी। नहीं नहीं, ये नहीं हम कह सकते। देखें, हर शख्स अपनी एक जर्नी पर है, उस जर्नी में उसको वो शख्स भी मिलेगा जो उसको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, उस जर्नी में ही उसको वो शख्स भी मिलेगा जो उसको सही रास्ते पे लेके जा रहा है। उसकी जर्नी में अगर मैं मौजूद हूँ और उसको कोई डायरेक्शन बता सकता हूँ, तो आप ये क्यों समझ रही हैं कि मैं कोई आउटर इन्फ्लुएंस हूँ? मैं भी उस जर्नी का हिस्सा हूँ और मैं भी अपना किरदार अदा करूंगा। अल्लाह ने उसकी जर्नी में मुझे भी लिखा हुआ है। उसकी जिंदगी में जो कुछ आएगा, खैर या शर, उसमें से मैं खैर बनने की कोशिश करूँ, ये मेरे लिए जरूरी है। और उसकी जर्नी का ये हिस्सा है कि हाँ, ये खैर वाला हिस्सा आया था, तुमने उससे क्या पाया, तुमने उससे क्या खोया। जो भी उसको जिंदगी में मिल रहा है उसकी जर्नी का हिस्सा है। ये बड़ी डायनामिक स्टोरी है। तो अगर उसको ये लग रहा है कि मैं उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्यों उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ? कोई और क्यों नहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा? उसको इसके बारे में भी सोचना होगा। एक शेर यहाँ पर चलें हम आपको, मैं इस पे और सुना देता हूँ। उम्र के साल बहुत माल सभी हिजरो विसाल, कुछ नहीं हाथ में बाकी रहा, यानी निकला। ये मैंने इसलिए सुना दिया कि पिछले से इसको आप डायरेक्टली रिलेट करके देख सकते हैं कि देखिए, उम्र के सालों ने गुजर ही जाना है, हाथ में जो माल है उसने गुजर ही जाना है, हिजर ने भी गुजर जाना है, विसाल ने भी गुजर जाना है। जो असल चीज आपके हाथ में बाकी रहनी है, वो जो आपने उससे हासिल करना है और अगली दुनिया में लेकर जाना है, वही है।